اللہ کے محبوب پیغمبر کو بتایا گیا کہ ایک صحابی رسول موت کی کشٹ مکش میں پڑے ہوئے ہیں، نزا کی حالت میں۔ اب سنیں اس بات کو، پھر ہم سمجھیں کہ بھئی ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور ہمیں زندگی پر کتنی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اس صحابی کے پاس گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے کلمے کی تلقین شروع کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، بلکہ ان کے پاس پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بات کہہ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ بھی آپ نے اپنے پلو باندھنی ہے، ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ صحابی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے وہ کلمہ نکل نہیں رہا۔ وہ لا الہ الا اللہ کو دہرانا چاہتے ہیں لیکن دہرا نہیں رہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی پریشان، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں پریشان۔ اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور منہ تھوڑا سا ہلایا جس کی سمجھ نہیں آئی، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جب چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن آپ مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ زبان سے کلمے کا اقرار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی جسم اتنی سخت نہیں تھی کہ یہ کلمے کے الفاظوں کو ظاہر کرتا اور مجھے اور آپ کو گواہ بناتا کہ یہ خاتمہ بالخیر پہ جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی زبان نے اس کا ساتھ اس بات پہ نہ دیا، طاقت نہیں تھی، تو تھوڑا سا منہ کو ہلایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے اس نے اللہ کو گواہ بنا دیا کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اس بات کی تو گواہی دے۔ فرمایا کہ جو ہی اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو یہ بندہ زبان سے کہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا، اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے گواہ بنایا، آسمان والوں کو گواہ بنایا، تم گواہ بن جاؤ کہ اس شخص کی میں نے مغفرت کر دی۔ اب یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے کہ اللہ کے نبی نے فرشتوں سے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا اعمال نامہ دیکھیں گے۔ یہ بات نہیں ہوئی کہ پہلے اس کی پچھلی زندگی چیک کرو اس نے کیسے گزاری۔ فرمایا نہیں، بس اس نے موت کے وقت ایمان کے اوپر اس نے کیا کر دی، دلیل دے دی اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیا کہ یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو اس بات پر اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کو کرنے لگا تھا کہ جو ضروری ہے، ہمارے جتنے بھی حضرات بیٹھے اس کو توجہ سے سنیں۔ ہمارے یہاں سرگودا میں ایک ہاسپٹل ہے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا۔ انہوں نے ہارٹ کے آپریشن کے لیے لوگوں کو بہت سارا تعاون کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ انوالو کرتے ہیں، بلاتے ہیں وہاں پہ اس کے اندر، اور ان کا فری میں بھی، اور کسی لوگوں کو تھوڑے سے مناسب ریٹ پہ جا کر ان کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس اور سرجری کی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ہے ظاہری کہانی جو لوگوں کو پتہ ہے، جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اب پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ دل ہے، جان دل میں دھڑکن ہے تو انسان باقی ہے۔ دھڑکن ختم تو دل ختم، دل ختم تو انسان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو ایسے سمجھو کہ انسان موت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ظالم انسان کا ایمان یوں کھینچتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے بائی پاس سرجری کے لیے، وہ مریض لیٹتا ہے تو سامنے وہ مرز مسرور کی بیانات اور تقریریں لگا دیتے ہیں، اور بندہ اس کو سنتے سنتے اگر اس حال میں مر جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا مسرور نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جس کا عقیدہ ختم نبوت پہ انکار کا ہے اور جو اس کو سن رہا ہے وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟